السلام علیکم دوستو، کالا باغ ڈیم کا منصوبہ جسے لے کر پچھلے 10 سالوں سے انتہائی خاموشی تھی، جیسے ہی اقتدار ہاتھ سے گیا تو پوری قوم کو ایک نئے مسئلے میں ڈال دیا گیا اور نفرت کے بیچ ہر طرف بکھیر دیے گئے۔ کیا یہ کالا باغ ڈیم پچھلے 5 سالوں میں خلائی مخلوق نے روک رکھا تھا جو اس کو ابھی بننا تھا؟ پہلے قوم کو بجلی کے وعدوں پر لوٹا گیا اور اب کالا باغ ڈیم کے نام پر لوٹنے کا منصوبہ ہے۔ ناظرین، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ پاکستانی ہو کر ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں، اس کے برعکس نہ کہ پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان ہو کر۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن پر کلک کر دیں۔ کالا باغ ڈیم کی سٹوریج اور اس کے بجلی کی پیداوار کے حوالے سے آج تک کیے جانے والے تمام دعوے بالکل غلط ہیں۔ اول تو یہ بات آج تک واضح ہی نہیں ہے کہ کالا باغ ڈیم بجلی کا منصوبہ ہے یا پانی ذخیرہ کرنے کا منصوبہ۔ اس ڈیم کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے آتے ہیں بجلی کی پیداوار پر۔ کالا باغ ڈیم کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ڈیم 3600 میگا واٹ بجلی بنائے گا اور پاکستانی قوم کو بجلی کی اشد ضرورت ہے۔ تو بجلی کے حوالے سے کالا باغ ڈیم سے کئی بہتر منصوبے پاکستان میں موجود ہیں اور ان کا افتتاح پاکستان کے نامی گرامی لیڈرز آج سے بہت پہلے کر چکے ہیں، لیکن مسئلہ صرف فنڈز کا ہے کہ پاکستان میں میٹرو اور اورنج ٹرینز تو بن رہی ہیں، لیکن کالا باغ ڈیم اور اس طرح کے دوسرے ڈیم بنانے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں۔ اب تھوڑی سی بات پاکستان میں موجود بجلی بنانے کے کچھ منصوبوں پر ہو جائے۔ نمبر 1 پر ہے دیامر باشا ڈیم۔ دریائے سندھ پر واقع یہ ڈیم 4500 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا، جس کا افتتاح 2009 میں سابقہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کیا تھا۔ کیا وہ آج تک مکمل ہو سکا؟ نمبر 2 پر ہے داسو ڈیم۔ دریائے سندھ پر واقع اس منصوبے سے 4320 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی، جس کا افتتاح 2014 میں نواز شریف نے کیا تھا۔ کیا وہ آج تک بن سکا؟ نمبر 3 پر ہے منڈا ڈیم۔ دریائے سوات پر واقع یہ منصوبہ 700 میگا واٹ بجلی بنائے گا۔ نمبر 4 پر ہے دیامر باشا ڈیم کا دوسرا منصوبہ جو 2400 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ ہے اور جس کا افتتاح 2015 میں نواز شریف نے کیا تھا۔ کیا وہ آج تک بن سکا؟ اگر ان تمام ڈیمز پر کام جاری ہے اور کالا باغ ڈیم کی لاگت میں ان میں سے 2 منصوبے مکمل ہو سکتے ہیں تو پھر کالا باغ ڈیم بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان 4 ڈیموں سے کل ملا کے 8400 میگا واٹ بجلی کے جتنے بھی منصوبے لگائے گئے ہیں ان کو مکمل ہونا تو دور کی بات، ابھی تک ان پر افتتاح کے سوائے باقی کسی چیز کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہاں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کو پسے پشت ڈال کر ایک شدید قسم کے متنازع جگہ پر اپنا راگ بجانے والوں کی منافقت پر افسوس ہوتا ہے کہ لوگ کن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ ٹوپی ڈرامہ رچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مطلب صاف ہے کہ مسئلہ بجلی کی پیداوار کا بالکل نہیں ہے، تو اصل مسئلہ کیا ہے اس کا جواب آخر میں دیا جائے گا۔
اب آتے ہیں پانی ذخیرہ کرنے اور آبپاشی کے حوالے سے کالا باغ ڈیم کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ داسو ڈیم، دیامر باشا ڈیم اور منڈا ڈیم پتھریلے پہاڑوں میں واقع ہیں۔ ان کے آس پاس کوئی آبادی موجود نہیں ہے اور ان ڈیموں کی اونچائی بھی کالا باغ ڈیم سے بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے باشا ڈیم اور داسو ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش کالا باغ ڈیم سے زیادہ ہے، جو کہ میدانی علاقے میں واقع ہے اور اس کی اونچائی ان تمام ڈیموں سے کم ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دیامر باشا ڈیم، داسو ڈیم اور منڈا ڈیم کی اپ رائزنگ ہو سکتی ہے بوقت ضرورت، جبکہ کالا باغ ڈیم کی اپ رائزنگ بالکل نہیں ہو سکتی۔ نیز دیامر باشا ڈیم، داسو ڈیم اور منڈا ڈیم میں سیلٹنگ کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا، جبکہ کالا باغ ڈیم میں سلٹنگ کا شدید مسئلہ ہوگا اور 15 سال کے اندر ڈی سلٹنگ کی ضرورت ہوگی۔ کالا باغ ڈیم کا تربیلا ڈیم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جبکہ دیامر باشا اور داسو ڈیم کے بننے سے تربیلا ڈیم کی زندگی میں 50 سال کا اضافہ ہو جائے گا اور تربیلا کی سیلٹنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سیلاب کی صورت میں دیامر باشا ڈیم اور داسو ڈیم پانی کو سٹور کر سکتے ہیں، جبکہ کالا باغ ڈیم میں پانی سٹور کرنے کا مطلب وادی پشاور کو ڈبونا ہوگا۔ انڈس واٹر ٹریٹی ایکارڈ 1991 بھی کالا باغ ڈیم کی صورت میں بیکار ہو جائے گا، جبکہ داسو اور دیامر باشا ڈیم اس معاہدے کے لیے سود مند ہیں۔ کالا باغ ڈیم نہ پانی کے حوالے سے سود مند ہے اور نہ بجلی کے حوالے سے۔ پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم بننے کی صورت میں پن بجلی رائلٹی منافع پنجاب کو جائے گا اور کالا باغ ڈیم کے ذریعے دریائے سوات اور دریائے کابل کے پانی پر بھی پنجاب کا کنٹرول ہو جائے گا، اور داسو ڈیم، منڈا ڈیم اور دیامر باشا ڈیم بننے کی صورت میں پنجاب کو پن بجلی کا کوئی منافع نہیں جائے گا اور نہ ان دریاؤں پر پنجاب کا کوئی کنٹرول ہوگا۔ ساری بحث کا چھوٹا سا نتیجہ یہ ہے کہ اقتدار کے نشے کو دوبارہ انجوائے کرنے کے لیے پوری قوم کو ایک دوسرے کا دشمن بنایا جا رہا ہے۔ معزز ناظرین، میرے خیال کے مطابق ڈیم بننے یا نہ بننے کا فیصلہ چاروں صوبوں کے اتفاق رائے سے ہونا چاہیے، اور اگر ڈیم بنایا جائے تو جس صوبے کو اختلاف ہے اس کے خدشات کو دور کیا جائے۔ ناظرین، آپ کے خیال میں کالا باغ ڈیم بننا چاہیے یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی مزیدار ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔